الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، بہنوں، یہ مجلس ایک روحانی مجلس ہے، کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے۔ کسی مقصد کے لیے ہے تو کسی مقصد کے لیے، لیکن یہ مقصد محض اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، روحانی مقصد کے لیے، دینی مقصد کے لیے، آخروی مقصد کے لیے۔ دنیا کے مقصد کے لیے تو ہم ساری عمر گزارتے ہیں، لیکن آخرت کے مقصد کے لیے کبھی کبھی ہمیں موقع ملتا ہے۔ موقع کیا ملتا ہے ہمیں؟ آخرت کے لیے ہمیں کوشش، یا آخرت کے لیے ہمیں سوچنا، آخرت کے لیے ہمیں محنت، یہ ہمیں بہت کم اس بات کی جستجو ہوتی ہے، یا ہمیں ہوش آتی ہے، یا ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیں۔ جب آدمی کہیں جاتا ہے سفر پر، رہتا تو کہیں ہے وہ، اگر سنگڑ میں رہنے والا، یا میں ٹنڈو آدم سے آیا ہوں تو ٹنڈو آدم میں ساری عمر گزار دی میں نے، اب سنگڑ میں آنے کے لیے مجھے کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی نا، سفر کرنا ہے، سفر کے لیے سواری بھی چاہیے، سفر کے لیے وقت بھی چاہیے، سفر کے لیے خرچ بھی چاہیے۔ سانگڑ سے کوئی لاہور یا پنجاب یا کہیں بھی جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے ٹکٹ بھی لینی ہے، اس کا بھی اخراجات چاہیے، پیسے چاہیے۔ مجھے راستے میں بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے مجھے یا تو گھر سے بنا کے لے کے جاؤں، یا پھر وہاں سے خریدوں گا تو مجھے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ ہر مقصد کے لیے، ہر کام کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا، اللہ پاک نے اس کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں بنایا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم کیا کافر بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، مرنا ہے۔ عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ ہے مر گئے ختم ہو گئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی۔ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، ہم نے کبھی یہ بات سوچی ہی نہیں کہ مرنے کے بعد جب زندگی کی شروع ہوگی تو اس زندگی میں بھی ہمیں کچھ ضروریات چاہیے نا، ضرورت پڑے گی نا کسی نہ کسی چیز کی۔ جب یہ فانی دنیا ہے، یہاں کوئی پیدا ہوتا ہی بچہ مر جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی مر جاتا ہے، 100 سال کا بھی ہو کے مر جاتا ہے، 200 سال کا ہو کے بھی مرتا ہے، لیکن مرتا ضرور ہے، مرتا ضرور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی دنیا نہیں ہے، جہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد نہ پھر واپس آنا ہے، نہ وہاں سے کہیں آگے جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ تو جہاں ہمیں وقتی طور پر رہنا ہے، جہاں ہمیں مستقل نہیں رہنا، جہاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ پاک نے ایک طاقت دی تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سر معذرت چاہتا ہوں، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ تو ایک شخص نے قبرستان میں جا کے کہا کہ آدم علیہ السلام کے صاحبزادے کو شاید ان کا واقعہ ہے، ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ ان کو زندہ کریں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے جیسے وہ کرتے تھے بہرحال اس کو زندہ کیا، ان سے پوچھا کہاں آدم علیہ السلام کا بیٹا ان کی اولاد اس دنیا سے گئی اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام؟ صدیاں گزر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی میرے حلق میں موت کی جو تکلیف ہے یا جو کڑواہٹ ہے وہ آج بھی میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ تو نبی کے بیٹے تھے نا، اس کا مطلب ہے موت، اللہ پاک رحم کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس دنیا میں ہمیں مستقل نہیں رہنا، وقتی طور پر رہنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے۔ کسی نے مردے سے تو خواب میں آیا، اسے پوچھا کہ بھئی تمہیں کتنا عرصہ رہے، قیامت کے دن پوچھے جائے نا کتنا عرصہ رہے، وہ کہیں گے کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ، تھوڑی دیر، پتہ ہی نہیں کہ کتنی صدیاں مرے ہوئے کو ہوگی۔ تو جہاں ہمیں وقتی طور پہ رہنا ہے، ہماری سوچ کے مطابق ہمیں 50 سال 60 سال 80 سال یا 100 سال یا 200 سال رہنا ہے، لیکن آخر اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ وہاں کے لیے تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ہم میسر ہو وہ ہم کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے نا، پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے کرتے ہیں نا، سب کچھ کرتے ہیں۔ مرد صبح سے جائے گا، شام کو واپس آئے گا، سارا دن محنت کرے گا، کھانا ملا بھی تو جلدی جلدی کھا کے پھر ڈیوٹی پہ چڑھے گا، دیر نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سارا دن کریں گے۔ اور پھر جب مہینے پہ تنخواہ ملے گی تو کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا بچا کے رکھ لیں تاکہ برے وقت میں ہمیں کام آئے گا، بیماری میں کام آئے گا، بچوں کی شادی میں کام آئے گا، کہیں آنے جانے کے لیے کرائے میں کام آئے گا، ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم اس کو بچا کے رکھ لیں۔ بینک بیلنس اسی لیے رکھتے ہیں نا لوگوں کی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم مریں گے اس دنیا میں جائیں گے جہاں سے ہمیں ورنہ واپس آنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہاں بھی تو ہمیں ضرورت پڑے گی نا، وہاں ضرورت پڑے گی نا، جانا تو ہمیں ہی ہے نا، وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ تو وہاں کے لیے ہم کیا جمع کر رہے ہیں، کیا جمع کر رہے ہیں وہاں کے لیے، ہم وہاں کیا لے کر جائیں گے؟ جب مرد صبح کما کے گھر آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے لیے تھوڑا سا فروٹ لے جاؤں، کوئی ٹافی لے جاؤں، کوئی چاکلیٹ لے جاؤں، کوئی بیوی کے لیے کوئی چیز لے جاؤں، خواہش ہوتی ہے نا۔ تو کبھی یہ سوچا ہے کہ جب میں مروں گا تو قبر میں جانے کے لیے، حشر کے لیے کچھ جمع کر لوں تاکہ وہاں ساتھ لے جاؤں گا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ تو کافر سے بھی پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ ہاں موت ہے، مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مرنے کے لیے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کیا کچھ مرنے کے بعد اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، جانا چاہیے، جانے کی کیا کچھ لے کر جانے کی ہمیں ضرورت ہے،
اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ نہ کسی مرد نے سوچا، نہ کسی عورت نے سوچا، نہ کسی بچے نے سوچا۔ بچہ کب کیسے سوچے گا جب ماں باپ نے نہیں سوچا؟ تو جب ماں باپ نے نہیں سوچا تو بچہ کیسے سوچے گا؟ ماں باپ کہے گا میں اپنے بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں، ہائر اسکول میں داخل کراؤں تاکہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہاں فارن منسٹر بنے، فلانا بنے، یہ بنے، کمپیوٹر ایکسپرٹ بنے، یہ کہ یہ ہو فلان ہو۔ کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی قاری کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس پڑھا دوں تاکہ وہ قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا علم پڑھے، جو اس کے بھی کام آئے، میرے بھی کام آئے۔ دنیا کا علم پڑھانے کے بعد ماں باپ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، کسی مقام پر پہنچ جاتی ہے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر ہے تو انجینئر بن جاتا ہے، تو پھر ماں باپ اپنے بیٹے سے، اولاد سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی مرضی کے خلاف بات ہو گئی تو یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ کماتا ہے نا، وہ لاکھوں روپے کماتا ہے، خود تو باپ بوڑھا ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، تو وہ اولاد سے ڈرے گا۔ لیکن بیٹا اگر عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، تو وہ مرتے دم تک اپنے ماں باپ سے ڈرے گا کہ کہیں مجھ سے اپنے ماں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے، میرے ماں باپ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ حشر کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے کہ تو نے اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کی۔ مولانا احمد علی طحاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کیا تھے؟ ایک سکھ کی اولاد تھے، سکھ کی، والد کا انتقال ہو گیا، بچے تھے، دیوبند میں کہیں رہتے تھے یا آتے جاتے تھے، تو بچے تھے نا، بچے کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بچہ وہاں بیٹھنا شروع ہو گیا، بچوں کے ساتھ اس کا دل لگ گیا، وہاں کچھ عرصہ بیٹھا تو اس کو کچھ سمجھ آئی تو اس نے اسلام قبول، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو استادوں کو پتا تھا، انہوں نے اپنے ماں تھی ایک بوڑھی، ماں کو نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، استادوں کو پتا تھا، تو وہ مدرسے میں رہنے لگ گیا۔ اب اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ اب ماں سکھ، بیٹا مسلمان اور عالم ہے، دیوبند میں پڑھتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب کلاس میں جماعت میں بیٹھے پڑھا کرتے تھے، استاد پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی ماں آتی، دروازے پر آتی، آپ کتاب بند کر کے ماں کے پاس جاتے۔ ماں کیا کرتی؟ بوڑھی تھی نا، ماں اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتی، تو یہ ہو گیا، تو نے اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ دیا، تو یہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا، ناراض ہو جاتی، بیٹھ جاتی، بولے ماں تو ناراض ہو گئی ہے، بیٹھ جا، پانی وانی پلاتے، ماں مارنا شروع کر دیتی، آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے، ماں مارتی رہتی۔ اب وہ مسلمان تھے، وہ کافر تھی، لیکن ماں تھی، وہ مارتی رہتی، آپ چپ چاپ مار کھاتے رہتے۔ اب بڑھیا تھی نا، مار کے جب تھک جاتی تو بیٹھ جاتی، تھک جانا تو بیٹھ جاتی نا، جب تھک کے بیٹھ جاتی تو آپ اس کے کندھے دباتے، ہاتھ باہر لگ گئی، اماں تو تھک گئی ہے، اماں تو تھک گئی ہے، لا میں تجھے دبا دوں، پھر دباتے۔ جب ماں کو تھوڑا حوصلہ ہوتا، ماں پھر مارنا شروع کر دیتی۔ کیوں؟ وہ تو کافر تھی نا۔ دین کے معاملے میں تو حکم ماننا ضروری نہیں ہے نا، اسلام ہے، دین ہے۔ وہ کہتی تھی کافر ہو جا، یہ کہتے تھے مسلمان ہو جا، میں مسلمان ہوں، نہیں ہوں گا کافر۔ لیکن ماں تھی، ادب تھا، احترام تھا، اکرام تھا کہ میری ماں ہے۔ اللہ نے فرمایا ماں کے سامنے اف بھی نہ کرو، چاہے کہ وہ غلط ہو،
پھر بھی اف نہ کرو، ماں کو دل مت دکھاؤ۔ کیا وجہ ہوئی؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کتنی صدیاں ہو گئی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی ہم جہاں بیٹھے ان کو یاد کر رہے ہیں نا۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے عالم بنے گا تو ماں باپ سے ڈرے گا، دنیا دار بنے گا تو ماں باپ اس سے ڈریں گے۔ یہ ہے اللہ کے علم کی طاقت، اللہ کے علم کی برکت۔ لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا ٹائم ضائع ہوگا۔ 3 سال کا بچہ، ہمارے زمانے میں 7 سال کی عمر میں داخل کرتے تھے بچے کو، اب تو 3 سال کے بچے کو بھی داخل کرتے ہیں اور پوٹی دھونے کے لیے بھی اسکول والوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بچہ، اس کو ماں باپ کی قدر کیا ہوگی؟ کیا قدر ہوگی ماں باپ کی، جس کو پتہ ہی نہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ نگرانی مجھے دھوتی ہے، استانی مجھے پڑھاتی ہے، ماں تو صرف کھانا کھلاتی ہے، جب جاتی ہوں تو وہ ٹفن میں رکھا ہوتا ہے کھانا، بس۔ تو قدر کیا کرے گا؟ آپ سرے راہ جا رہے تھے، ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، میرے جیسا تو نہیں تھا، اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا۔ اس نے پہچانا، اس نے پوچھا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ انسان کہاں بستے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت یہ پورا لاہور شہر انسانوں سے بھرا پڑا ہے، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، مرد عورتیں بچے، کوئی بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی پیدل ہیں، کوئی سائیکل پر ہیں، کوئی بائک پر ہیں، کوئی کار پر ہیں، کوئی کسی دکان میں بیٹھے ہیں، کوئی کچھ ہے۔ انہوں نے ایسے دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا یہ سارے انسان ہی ہیں، یہ سارے انسان ہی ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی حالت تبدیل ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کوئی سور کی شکل کا ہے، جسم سب انسان کے ہیں، لیکن کسی کی سور کی شکل ہے، کسی کی بندر کی شکل ہے، کسی کی کتے کی شکل ہے، کسی کی کسی جانور کی شکل ہے، جسم انسان کا ہے۔ بھاگ رہے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، سور ہے گاڑی چلا رہا ہے، کتا ہے دکان پہ بیٹھا ہے، کیونکہ جسم تو انسان کا ہے نا، شکل تبدیل ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ پھر تھوڑی دیر بعد جب حالت تبدیل ہوئی، دیکھا تو وہ تو جا چکے تھے۔ پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو سب کا ہے، اللہ تو سب کا ہے، اللہ کا کون ہے؟ اللہ تو رب سب کا ہے، اللہ کا بندہ کون ہے؟ لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں ڈھونڈ، کروڑوں میں ڈھونڈ۔ ہم سب انسان بیٹھے ہیں نا، لیکن جو آنکھ والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ ہماری روحانی، یہ کیا ہوتی ہے؟ روحانی شکلیں۔ ہر انسان کی جس جانور سے فطرت ملتی ہوگی اس انسان کی روحانی شکل ویسی ہوگی۔ یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی جس جانور سے فطرت ملتی ہوگی، جس جانور جیسا وہ کام کرتا ہوگا، جس جانور جیسی اس کی سوچ ہوگی، جس جانور جیسا اس کے معاملات ہوں گے، اس کی روحانی شکل ویسی ہوگی۔ یہ تو اللہ کے حبیب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر احسان ہے، ان کی ہم پر شفقت ہے، ان کی ہم سے محبت ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا رب کریم میری امت کی شکلیں تبدیل مت کرنا، میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا مجھے۔ شکل تبدیل ہو گئی تو کہیں گے محمد کی امت ہی ہے نا۔ مجھے کہیں گے کس کا بیٹا ہے؟ پیر علی احمد کا، کام کیسے کرتا ہے؟ یار وہ تو ایسے تھے، یہ ایسا کام کرتا ہے، ہاں ایسا ہی کہیں گے نا۔ تو آپ تو سب کے باپ ہیں نا، سب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پوری امت کا باپ ہوں، پوری امت کا۔ تو سارے سید تو نہیں ہو گئے نا، سارے سید تو نہیں ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ وہ پوری امت کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے سید ہو گئے؟ نہیں، پوری امت کے سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے آنکھوں کی تاج بھی کہنا ایک معمولی بات ہے ان کے لیے نا۔ یہ ان کی دعا ہے کہ اللہ پاک نے ہماری روحانی شکلیں تبدیل نہیں کی، اللہ پاک نے ہماری روحانی شکلیں ایسی ہی رکھی ہیں، لیکن جن کو اللہ پاک نے دل کی آنکھیں دی ہیں وہ ان کو پتہ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی روحانی شکل کیسی ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دن مسجد میں لیٹا ہوا تھا، ہمارے ڈنڈوادن کی مسجد، جنہوں نے دیکھی ہے امامی مسجد، اب تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت بڑی بنا دی، پہلے چھوٹی سی تھی۔ کہنے کہ عصر کا وقت تھا، میں صحن میں لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا 2 الو آ کے دیوار پہ بیٹھ گئے، 2 الو آ کے دیوار پہ بیٹھ گئے۔ سیکنڈ گزرا، الو اڑے اور 2 حافظ آ کے، حافظ تھے یا نہیں میرا خیال ہے کہ حافظ تھے، اللہ پاک معاف کریں، 2 آدمی آئے، میں فوراً سمجھ گیا یہ ان کی روحانی شکل تھی، وہ الو ان کی روحانی شکل۔ اب وہ پتہ نہیں کون سا گناہ کرتے ہوں گے، یہ تو اللہ جانتے ہیں، یہ آنکھوں والوں کو پتہ ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھ سے مخلوق کی روحانی شکلوں کو دکھانا بند کر دے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی پتہ چل جاتا تھا، پھر بھی پتہ چل جاتا تھا۔ تو ہمیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات میں دنیاوی ضروریات کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی سوچ کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں، جمع پونجی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، انٹرسٹ پہ، حرام بینک سے انٹرسٹ پر پیسے جمع کریں گے کہ ₹1,00,000 جمع کریں گے تو اتنا انٹرسٹ ملے گا نا، ہر مہینے یا ہر سال اتنا ملتا رہے گا، اضافہ ہوتا رہے گا، پیسے ہمارے بڑھتے رہیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ جب مریں گے تو ساتھ کیا لے کے جائیں گے، ساتھ کیا لے، یہ جو انٹرسٹ پہ جمع کیا ہے پیسہ تو نے، یہ تو لوہے کی طرح، تانبے کی طرح آگ میں تاپ کر کوئلے کی طرح چلے جسم پر لگا دیا جائے گا، اور جو حلال پیسہ ہے وہ ابھی طرح حساب کتاب بعد میں ہو رہا ہوگا، وہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اولاد اس کا بٹورا کر رہی ہوگی، تو ساری عمر کماتا رہا، لیکن جاتے وقت تیرے ہاتھ سے گھڑی بھی اتار لیں گے، انگوٹھی بھی اتار لیں گے، ٹوپی بھی اتار لیں گے، کپڑے بھی اتار لیں گے، جوتے بھی اتار لیں گے، ننگا کر دیں گے بالکل، اور 2 سفید کپڑوں میں تجھے لپیٹ کے غسل دے کے دفنا دیں گے، سارا کچھ اور آتے ہی بٹورا شروع ہو جائے گا، مکان کا بھی، زمین کا بھی، جائیداد کا بھی، پیسے کا بھی، ہر چیز کا بٹورا اولاد شروع کر دے گی، اس میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سب شامل ہیں نا۔ تو پھر تیرے جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تیرے کس کام آیا؟ تو ساری عمر کماتا رہا، رات کی ڈیوٹیاں دیتا رہا، اوور ٹائم کرتا رہا، ساری رات اپنی نیند خراب کرتا رہا، بیمار ہو گیا، مر گیا، لیکن یہ دولت جس کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا وہ تیرے کس کام آئی؟ کس کام آئی؟ ہاں، اگر اپنی حلال کی کمائی میں سے تو 10 روپے ہر مہینے کسی مدرسے کو دے دیا کرتا، کسی یتیم کی کفایت کر دیا کرتا، کسی مسجد میں دے دیا کرتا، کسی مولوی کی تنخواہ میں شامل کر دیا کرتا، وہ تجھے اللہ اپنی شان کے مطابق پتہ نہیں کتنا اضافہ کر کے اللہ تجھے دیتے، وہ تیرے فائدے میں آتا، لیکن یہ تو نے کیا نہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لاکھ کیا کروڑ روپیہ بھی ہمارا ذمہ دار خرچ کر دے گا نا، دکاندار ہو، ذمہ دار ہو، تاجر ہو، کوئی بھی ہو، لاکھ روپیہ اپنے مقصد کے لیے خرچ کر دے گا، چاہے اس میں بعد میں نقصان ہو جائے،
لیکن چونکہ مقصد ہے، اس میں لالچ ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، خرچ کر دے گا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کہا جائے نا کہ یہ مدرسہ بن رہا ہے، یہ مسجد بن رہی ہے، یہ مولوی صاحب کی تنخواہ ہے، یار آپ اس میں حصہ ڈالیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے لنگر ہے، اس میں حصہ ڈال دیں، ایسے نہیں دیکھیں گے، سوچیں گے، نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرے۔ اگر اللہ توفیق دے تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ دے نہ، جو دینے والے ہیں وہ دیتے ہیں۔ چل رہا ہے نا، مسجدیں بن رہی ہیں نا، مدرسے بن رہے ہیں نا، ہو رہا ہے نا کام، تو اللہ ہی کرا رہے ہیں نا، بندوں سے کرا رہے ہیں، کوئی فرشتے اتر کے تو نہیں دے رہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے، منکر نکیر جب پوچھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، منکر نکیر جب پوچھیں گے من ربو کا، من ربو کا، کیا جواب دیں گے؟ تیرا رب کون ہے؟ کون ہے رب تیرا؟ کون ہے رب تیرا؟ بتاؤ۔ ہاں، جو نماز پڑھتے ہیں وہی کہیں گے نا اللہ۔ جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی اذان کا جواب نہیں دیا، کبھی اذان ہی نہیں سنی، وہ کیسے کہیں گے اللہ؟ کہیں گے؟ ان کو کیا پتا؟ رب رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ رب کون ہے؟ فرشتے لوگ پوچھیں گے رب کون ہے؟ رب فارسی کا لفظ ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ مالک تو اللہ ہے، وہ پالنے والا بھی ہے نا، اس لیے رب بھی کہتے ہیں۔ رب کہنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ فارسی کا لفظ ہے، رب پالنے والا۔ اسی لیے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے بتا۔ تو جس نے تو رب کی اطاعت کی ہوگی، رب کی حکم عدولی جس سے جو بچا ہوگا، جس نے رب کا حکم مانا ہوگا، وہ تو کہے گا اللہ، اور جس نے کبھی رب کی مانی نہیں ہوگی وہ کیسے کہے گا اللہ؟ وہ کہے گا مجھے مجھے نہیں پتا۔ پھر کیا کہیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ من دینوں کا، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے دین؟ بتاؤ کیا ہے دین ہمارا؟ وہی کہے گا نا جو اسلام پر چلتا ہوگا، جو اسلام پر چلتا ہوگا وہی کہے گا نا میرا دین اسلام ہے۔ جو دین پر کبھی چلا ہی نہیں، اس کو کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں، نوجوان، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں چلے جاؤ آپ، لاہور یونیورسٹی میں چلے جاؤ آپ، نوجوانوں سے پوچھو، آپ کو بہت کم ایسے ہوں گے جو بتائیں گے، ورنہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ آپ پر علیہ السلام کا دیدار کرایا جائے گا، یہ کون ہے؟ من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے؟ ہاں؟ تو جس نے رسول کی سنت پر عمل کیا ہوگا وہی بتائے گا نا کہ یہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، ہاں، میرے محبوب ہیں، میں ان کی قدموں کی خاک ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ جس نے ان کی سنت پر عمل ہی نہیں کیا ہوگا وہ کیسے بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ کیوں کہتے ہیں داڑھی رکھو؟ ارے کچھ نہیں تو داڑھی کی شرم سے ہی پتہ، خیر اللہ پاک تیرے دل میں ڈال دے کہ میرے حبیب کی سنت اس کے چہرے پر ہے۔ دل میں تو اللہ ڈالیں گے نا، خیر اللہ ڈال دیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو پھر کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں نا
کہ داڑھی کون سی قرآن میں یا حدیث میں لکھا ہے داڑھی فرض ہے یا سنت ہے؟ ارے فرض ہے یا سنت ہے، واجب ہے یا کچھ نہیں ہے؟ نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ سمجھو کہ فرض کر لو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مؤکدہ ہے نہ غیر مؤکدہ ہے، لیکن میرے حبیب کی سنت تو ہے، اللہ کے محبوب کی سنت تو ہے، ہم ان کی سنت پر ہی عمل کر لیں۔ بی بی بصرہ رابعہ بصرہ کا جب انتقال ہوا، قبر میں جب دفنا دیا گیا تو فرشتے تو آئیں گے نا، فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ گئے، سوال شروع کیا من ربوں کا، پہلا سوال کیا، پہلا سوال ہے نا من ربوں کا، تو وہ کہنے لگی تم 7 سامان، آپ فرمانے لگی تم 7 آسمان سے سفر طے کر کے یہاں آئے ہو، رب کو نہیں بھولے۔ میں 7 قد زمین سے نیچے آئی ہوں تو کیا میں رب کو بھول گئی؟ تم 7 آسمان کا سفر طے کر کے زمین پر آئے اور رب کو نہیں بھولے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں 7 فٹ زمین کے نیچے چلی گئی تو میں اپنے رب کو بھول گئی ہوں؟ یہ تھی اللہ والی عورتیں۔ فرشتوں نے کہا یہ تو اللہ کی دیوانی ہے کوئی بھائی، چلو اس سے کیا پوچھنا، یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہم میں ہمت ہے اتنی کہ ہم فرشتوں کو جواب دے دیں؟ ہم تو خوف سے ہی ہمارا کیا حال ہوگا، جواب منہ سے لفظ ہی نہیں نکلے گا۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے داڑھی نہ فرض نہ سنت، لیکن نبی کی سنت تو ہے، اللہ کے حبیب کی سنت تو ہے، اور اللہ کو اپنے حبیب کی ہر ادا پسند ہے، ہر ادا پسند ہے۔ اگر اللہ پوچھے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، اللہ پاک میں نے سب کچھ کیا، میں تو ہوں گناہ گار، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن تیرے حبیب کی سنت ہے، اس کو تیرے حبیب کی سنت سمجھ کے رکھا ہے، اس کی حفاظت تیرے حبیب کی سنت سمجھ کے رکھی ہے، اس کے صدقے تو بخش دے۔ اللہ نہیں بخشے گا اپنے حبیب کی سنت کے صدقے؟ بالکل بخشے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی سنت کے صدقے بخش دے گا، لیکن سنت تو ہو نا، سنت ہو نا، فیشن نہ ہو، سنت ہو۔ سنت کتنی؟ آپ نے فرمایا 1 مٹھ، 1 مٹھ، نہ زیادہ نہ کم۔ اور ہم موٹی مشین کرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے داڑھی رکھی ہے، یا تو ناپ تک جائے گی یا پھر اتنی ہوگی۔ اتنی سنت، اتنی داڑھی رکھنا یہ بھی گناہ ہے، یہ داڑھی کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی حبیب کی سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا 1 مٹھ رکھو اور آپ رکھ رہے ہو 1 انچ، تو یہ مذاق ہوا نا، طنز ہوا نا، نعوذ باللہ۔ تو کیوں عذاب پالتے ہو، کیوں عذاب پالتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے نا، توفیق نہیں ہو رہی، شیطان نہیں رکھنے دے رہا، تو دعا مانگو اللہ سے، سجدے میں رو کے دعا مانگو، اللہ میں تو تیرے حبیب کی سنت رکھنا چاہتا ہوں، شیطان نہیں رکھنے دے رہا، تو میری مدد فرما، میں کمزور ہوں، مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت سے اپنے حبیب کی سنت پوری کرا دے۔ دیکھو اللہ رحمت برستی ہے یا نہیں برستی، لیکن ہمیں تو اس چیز کی توفیق ہی نہیں ہوتی نا۔ اللہ دل سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے قبول کر لیتے ہیں، زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی رکھنا سنت سے کم اور زیادہ رکھنا یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے۔ دیکھو جو صبح صبح شیو کرتا ہوگا، اللہ کے حبیب کو نہیں پتا، اللہ کے حبیب کو نہیں پتا، پتا ہے نا؟
امت محمدیہ کا ہر عمل روزانہ ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور ہر جمعے کی رات کو پوری امت کے تمام اعمال اللہ کے حبیب کی دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے نہیں رشید نے ایسے کیا، فلانے نے ایسے کیا، نہیں، فلاں بن فلاں نے ایسا کیا، فلاں بن فلاں نے، باپ کے نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اگر تو اچھا ہے تو آپ کا دل خوش ہوگا، اور اگر برا ہے تو کتنا دل غمگین ہوگا بتاؤ۔ اگر فرشتے ہر جمعرات کو جا کے بتاتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی روز صبح اٹھ کے آپ کی سنت کو کاٹ کر گندی نالی میں پھینکتا ہے، تو کیا آپ کے سینے پر چھریاں نہیں چلتی ہوں گی؟ تو ہم چھریاں تو اگر ہم ملم نہیں لگا سکتے تو چھری تو نہیں چلا بندے خدا کے، چھری تو مت چلاؤ۔ سنت رکھنے میں خرچ کا ہے، اس میں تو بچت ہے۔ گاڑی کٹانے میں تو ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے، بلیڈ کا بھی خرچ، نائی سے کراؤ تو بھی پیسے خرچ ہوں گے، لیکن گاڑی رکھنے میں کون سا خرچ ہوتا ہے؟ کیوں داڑھی کٹاتے ہیں؟ اور بننے کے لیے تو قبر میں تو 3 سوال ہوں گے، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وشاد واقعہ ہے، لیکن کہ وہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا کرتے، کپڑا ڈھانکا کرتے، چہرہ اپنا کپڑے سے ڈھانکا کرتے تھے، جب بھی گھر سے نکلتے مسجد میں نماز پڑھاتے، درس لیتے، چہرہ ڈھانکا کرتے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اپنا چہرہ کیوں ڈھانکتے ہیں؟ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، آپ چہرہ کیوں ڈھانکتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ میں چہرہ اٹھاتا ہوں، میری نظر لوگوں پر پڑتی ہے تو مجھے لوگوں کی روحانی شکلیں نظر آتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں چہرے پر کپڑا ڈال لیتا ہوں تاکہ میں کسی کی روحانی شکل نہ دیکھوں۔ روحانی شکلیں کیسی ہوتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جس انسان کی جو بے غیرت ہوگا اس کی روحانی شکل سور جیسی ہوگی، کیونکہ سور بے غیرت ہے۔ جس کی روحانی شکل کتے جیسی ہوگی، کتے کی خصلت کیا ہے؟ اپنی قوم کی دشمنی۔ ہڈی ڈال دو، روٹی ڈالو، دیکھو 2 کتے آپس میں فوراً لڑنا شروع کر دیں گے نا۔ تو روحانی شکل بھی جو اپنی قوم کا دشمن ہوگا اس کی روحانی شکل بھی کتے جیسی ہوگی، جو بے غیرت ہوگا اس کی سور جیسی ہوگی، جو بھی جس سے لگتا ہوگا۔ تو کم از کم ہم ایسی شکلیں بنائیں کہ اللہ کے حبیب کو پسند تو آئے، اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کم از کم ایسا تو ہو کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ فرمائے ہاں میرا بندہ آیا ہے، ہاں میرا بندہ آیا ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب کے سامنے پیشی ہو تو آپ فرمائیں کہ ہاں میرا غلام آیا ہے، میرا غلام آیا ہے، پھر تو زندگی گزار کے جانے کا مزہ ہے۔ اور اگر فرما دیا کہ دفع ہو جا، کندھار میں ایک سید، میں ایک واقعہ بیان کر کے بند کرتا ہوں، شروع ہو گیا تو میں، کندھار میں ایک سید خاندان پر رہتا تھا، افغانستان میں ایک سید خاندان کندھار علاقے میں رہتا تھا۔ وہ انتقال ہو گیا شخص کا، اب بیوی اور 2 یا 3 بیٹیاں رہ گئی، اب وہ سیدزادی تھی، دوسرے گھروں میں جانا اور کام کرنا، اب کمانے والا تو کوئی نہیں رہا، تو اس نے سوچا کہ میں دوسرے گھروں میں، سب علاقے والے جانتے ہیں، میں جاؤں گی تو بدنامی ہوگی کہ سید ہے،
میں دوسرے گھروں میں جاتی ہوں تو میں ایسے علاقے میں چلی جاؤں جہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، اپنی بچی کو لے کے، تو وہاں سے رشیا کی کوئی ریاست قریب پڑتی تھی، وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کے اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا سخی آدمی ہے جو پردیسیوں کی مدد کرتا ہو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 2 آدمی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے کہا آتش پرست کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ مسلمان کے پاس جاؤں۔ وہ اس کے پاس گئی، ملی، اس نے پوچھا کون ہے؟ بولا میں قندھار سے آئی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بولا میں سید خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ کہنے لگا کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو سید ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو سید ہے؟ ایسی بہت عورتیں مرد آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ تو سید ہے یا نہیں ہے؟ اتار لیا۔ اس نے کہا کہ اب میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں کہ جس پہ لکھا ہو کہ یہ سید ہے۔ بولا نہیں ہے تو پھر جا، اتار دیا۔ وہ آتش پرست کے گھر چلی گئی۔ سردیوں کے دن تھے، رات کا ٹائم تھا، بچیاں ساتھ تھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلا، اس نے دیکھا پردہ دار خاتون نے پوچھا، بولا میں قندھار سے آئی ہوں، سید ہوں اور مجھے رہائش کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ میں ان کے پاس گئی تھی تو اس نے یہ کہا، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور احترام کے ساتھ لے کے آیا اندر، اور اپنی بیوی کو بولا ان کے لیے کمرہ خالی کرو۔ کمرہ خالی کرایا، بولا گرم بستر بچھاؤ۔ گرم بستر بچھا کے بچوں کو سلایا، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے بولا گرم بستر دو، بسترے دیے، ان کو سلا دیا، آگ جلا دی تاکہ کمرہ گرم رہے۔ ٹھیک ہے، وہ آرام سے سو گئی۔ اب وہ تو سو گئی، اب وہ جو تھا رئیس جس نے ثبوت مانگا تھا وہ بھی سو گیا رات کو۔ وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے، جنت ہے، اور جنت ایک بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اور نبی علیہ السلام اس محل کے دروازے پر تشریف فرما ہے۔ یہ بھاگا ہوا گیا، سلام عرض کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، یہ مال مجھے دے دیجیے، میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا دفع ہو جا میری نظروں سے، میری آل کی یہ عورت، میری آل کی عورت تیرے پاس مدد مانگنے آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگا کہ ثبوت دے کہ تو سید ہے، تو مجھے ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے، ثبوت دے اپنی مسلمانی کا۔ اب وہ مسلمانی کا ثبوت کہاں سے لائے؟ ثبوت دینے والا تو خود ہے، ثبوت دینے والے تو وہ خود کھڑے ہیں، یہ ثبوت کہاں سے لائے؟ بولا ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے، مجھے مال تو دے دیتا ہوں۔ بولا یا رسول اللہ میں کہاں سے ثبوت لاؤں، میں تو آپ کا امتی ہوں۔ بولا تو ثبوت نہیں لا سکتا تو پھر اس سے ثبوت کیوں مانگا تھا؟ اس سے کیوں ثبوت مانگا تھا؟ وہ تو میری آل کی تھی، میری بیٹی تھی، میری بیٹی تیرے گھر میں آئی مدد کے لیے اور تو اسے ثبوت مانگتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بغیر ثبوت مانگے تجھے مال دے دوں؟ دفع ہو جا میری نظروں سے۔ مردود ہو گیا، مردود ہو گیا نا۔ یہ بھاگا، آنکھ کھولی اسی وقت اٹھا، بھاگا اس آتش پرست کے گھر۔ رات کا 2 بجے ٹھک ٹھک اس کا گیٹ، وہ اٹھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ نک دیکھا تو وہ، اس نے بولا کہ آپ کیسے آئے؟ بولا وہ جو سید خاندان آیا ہے نا بچوں والا قندھار سے، بولا ہاں، بولا ان کو وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے، میرے ساتھ بھیج دے۔ کہنے کا وہ تو نہیں دوں گا۔ بولا تجھے جو چاہیے تو لے لے، میری پوری جائیداد لے لے،
لیکن وہ بچے عورت وہ سید خاندان وہ مجھے دے دے، میری پوری جائیداد دے دے۔ اس نے بولا تو پوری کائنات دے، میں پھر بھی نہیں دوں، یہ پوری کائنات دے میں پھر بھی نہیں دوں۔ اس نے کہا کیوں؟ بولا جس وقت نبی علیہ السلام سے تو مانگ رہا تھا محل، اور آپ نے تو اس سے کہا تھا کہ مسلمان ہونے کا ثبوت دے، تو نے کہا میرے پاس نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر دفع ہو جا میری نظروں سے۔ جب میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تو نے ثبوت مانگا تھا، اس وقت میں سائڈ میں کھڑا تھا۔ جب تجھے کہا دفع ہو جا، فرشتے تجھے لے کے چلے گئے، آپ نے مجھے بلایا، مسلمان کلمہ پڑھایا اور کہا آج سے یہ محل تیرا ہے۔ اور میں اسی وقت اٹھا، میں، میری بیوی، میرے بچے، میرا پورا گھرانہ اس عورت کے سے مسلمان ہو گیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، میں تو مر کے بھی وہ تمہارے حوالے نہیں کروں، جس کی خاطر مجھے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں محل ملا جنت کا، میں کیسے دے دوں؟ اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ مت دیکھا کرو کہ یہ خیرات کا اہل ہے یا نہیں۔ موٹا کا کہتے ہیں نا، اچھا خاصا موٹا کا کٹا تو ہے، پھر بھی مانگتا ہے، کیا دفعہ ہو کہیں مزدوری کر لے تو کہتے ہیں نا کہ یار تو فقیر تو نہیں لگتا، تو اچھا خاصا ہے، پھر بھی مانگتا ہے، جب دفعہ ہو جائے کہیں کما کھا، مزدوری کر لے۔ کہتے ہیں مت کہا کرو، نہیں کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ وہ اہل نہیں ہے، وہ پھر بھی مانگتا ہے، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا کہ تو اچھا بھلا تھا، پھر میری نماز کیوں نہیں پڑھی، پھر تو نے یہ دین کا کام کیوں نہیں کیا، پھر کیا جواب دے گا؟ اگر تو اللہ کے بندے کو بغیر سوچے سمجھے اس کی مدد کر دے گا تو ہو سکتا ہے اللہ بغیر سوچے سمجھے تجھے بھی بخش دے، تجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کرے کہ چلو گناہ گار ہے، بندہ تو میرا ہی ہے نا۔ باتیں تو بہت ہیں، اگر ساری رات بھی کرتے رہیں تو اللہ اور اللہ کے حبیب کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں، یا صرف سن کے واہ واہ کر کے ہاں جی سر ہلا کے اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ کے تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کچھ کے اس کان سے آئی اور اس کان سے نکل جاتی ہیں، کچھ کے ذہن میں رہتی ہیں، لیکن اسے کہتے ہیں چھوڑو یار مولویوں کی باتیں ہیں، کرتے رہتے ہیں، ہر مولوی اپنے انداز میں باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایک حجت ہے۔ حشر کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ اللہ تیرے دین کی یہ بات مجھے کسی نے نہیں بتائی، 50 کھڑے ہو جائیں گے، اللہ پاک فلاں وقت میں نے یہ بات بتائی تھی اس کو، اللہ پاک فلاں میں نے بتائی تھی اس کو، کوئی حجت نہیں رہے گی۔ پھر ہم تو حجت پوری کرنے آتے ہیں۔ شاید ہماری وجہ سے کوئی ایک آدمی اللہ کے حبیب کی سنت رکھ لے، داڑھی رکھ لے، شاید ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدمی نمازی ہو جائے، شاید کوئی ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدمی دین کا راستے پر چلنے لگ جائے، اس کی عاقبت بھی بن جائے گی، اس کے وسیلے سے ہمارے لیے بھی صدقہ خیر ہو جائے گا، ہماری عاقبت بھی بن جائے گی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے، کیونکہ دل تو اللہ پاک بدلتے ہیں، لیکن کوشش بندہ کرتا ہے، بندہ چاہے گا تو اللہ بدلیں گے نا۔ بہت کم ہوتے ہیں جن کو بغیر چاہے اللہ دیتے ہیں اللہ، بغیر چاہے بھی دیتے ہیں۔ باتوں میں ایک بات نکل آئی، برسات ہو رہی تھی، برسات اور گرمیوں کے دن سے بڑی موسلادھار برسات ہو رہی تھی، روڈ پانی سے بھرا ہوا تھا، ایک دیوانہ چلا جا رہا تھا پانی میں نہاتا ہوا،
پھٹے ہوئے کپڑے، ایک لات ادھر ماری پانی اچھل کے ادھر گیا، ایک لات ادھر ماری پانی اچھل کے، دیوانہ اپنے کہا ہاتھ میں جا رہا تھا، اس کو کیا دیا۔ بازار تھا، ایک مٹھائی والے نے دکان کھولی تھی، اس نے دیکھا، اس نے وہ جلیبیاں بنا رہا تھا، ایک کڑھائی پہ دودھ رکھا ہوا تھا گرم۔ وہ جب بابا قریب آیا تو اس نے کہا بابا جی جلیبی کھاؤ گے، دودھ پیو گے؟ اس نے کہا بھائی دو گے تو کھا لوں گا۔ اس نے کرسی رکھ دی، بینچ رکھ دیا اور ٹیبل رکھ دیا، ایک گرما گرم دودھ کا پیالہ رکھ دیا اور ساتھ پلیٹ میں گرم جلیبیاں رکھ دی۔ انہوں نے جلیبی کھائی، دودھ پیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چل دیے۔ ظاہر دوا بھی ہوگی، اللہ والے دوا ہی دیتے، بد دوا تو نہیں دیتے۔ چل دیے، تھوڑی دور چلا، ایک نوجوان جوڑا آ رہا تھا، لوگ سائڈوں سے بچتے ہوئے پانی سے مطلب کچرے سے بچتے ہوئے جا رہے تھے، سائڈوں سے جو نکلتے ہیں نا ایسے نکل رہے تھے۔ تو ایک نوجوان جوڑا جس کی تازی شادی ہوئی تھی، شاید آج ایک دن یا 2 دن ہوا ان کی شادی ہوئی تھی، وہ جو جوڑا میاں بیوی وہ بھی دونوں جا رہے تھے پانی سے اور اس سے بچتے ہوئے، اور یہ بابا اپنی مستی میں جو ہے وہ پانی میں کبھی ادھر پاؤں مار رہا ہے، ادھر پانی پھینک رہا ہے، کبھی ادھر پاؤں مار رہا ہے، ادھر پانی پھینک رہا ہے۔ اس نے جو پیر مارا تو پانی جو اچھلا تو وہ اس کی بیوی کے کپڑوں پر پڑا، وہ نوجوان تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آگے گریبان پکڑ لیا، بولا بابا تجھے عقل نہیں ہے؟ میری بیوی، میری ابھی شادی ہوئی ہے، کہا دادا میں گھر لے کے جا رہا ہوں، اتنی مہنگا میں نے جوڑا اپنی بیوی کو پہنایا اور تو نے پاؤں سے پانی سے چھینٹے مار کے اس کے کپڑے کھانا خراب کر دیا۔ بیوی نے لاکھ منع کیا کہ چھوڑو دیوانہ ہے، اس کا کیا قصور؟ لوگوں نے بھی منع کیا، لیکن وہ ہوتا نا جوانی کی مستی ہوتی ہے، خون کی گرمائش ہوتی ہے، اس نے تھپڑ مارا، وہ بیچارہ کمزور تھا، گر گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، واہ مولا، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا واہ مولا، کہیں گرم گرم جلیبی اور دودھ پلاتا ہے اور کہیں تھپڑ مرواتا ہے، تیری مرضی ہے، جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ اتنا کہا اس کے پھر چل دیا۔ یہ بھی چلے گئے، یہ گئے گھر، اندر جا کے دروازہ کو چابی لگائی، دروازہ کھولا، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا ایک، دوسرا پاؤں بندے نے دوسری سیڑھی پہ رکھا، ابھی پچھلا پاؤں اٹھایا نہیں، الٹا نیچے گرا اور گرتے ہی یہ ہڈی گردن کی کڑک ٹکڑے ہو گئی اور وہیں اسی جگہ پہ مر گیا۔ اب عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگ کہیں کہ دوسری سیڑھی سے گرنے والے آدمی کو چوٹ بھی نہیں لگتی، لگے گی تو خراش وراش لگے گی، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولا اس کو ہوا کچھ نہیں، اس کو بابے کی بددعا لگی ہوئی۔ لوگ بھاگے، پکڑ کے لائے کہ بابا جی یہ تو چلو نوجوان تھا، جذباتی تھا، آپ تو سمجھدار تھے، آپ نے تو بددعا نہیں دینی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں نے بددعا نہیں دی، اللہ حاضر ہے، اللہ جانتا ہے، میں نے بددعا اس کو نہیں دی، بات یہ ہے کہ یہ 2 یاروں کی آپس کی لڑائی ہے، یہ 2 یاروں کی آپس کی لڑائی ہے، اس کے یار کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے تو اس نے مجھے تھپڑ ماری، اس کی طاقت اتنی تھی اس لیے اس نے مجھے تھپڑ ماری، میں گر گیا۔ جب میں گرا تو میرے یار کو بھی غصہ آیا، جب میرے یار کو غصہ آیا تو اس کی جتنی طاقت تھی اتنا اس نے مارا تو اس کی جان چلی گئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو یاروں کی لڑائی ہے نا، اس کے یار میں اتنی طاقت تھی کہ تھپڑ ہی مار سکتا تھا نا، اس نے 1 تھپڑ مارا یا 2 مارے، میں نیچے گر گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب میں گرا تو پھر میرے یار کو بھی تو غصہ آیا نا، جب میرے یار کو غصہ آیا تو پھر میرے یار نے تو وہ تو کھڑے کھڑے کی بھی ہڈی توڑ سکتا ہے نا، یہ تو شکر کرو کہ اس نے 1 سیڑھی اوپر چڑھی اور پھر یہ گرا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔
تو یار بناؤ تو ایسے یار کو بناؤ نا. اور ایسا یار کب بنتا ہے؟ جب اس کے یار کے قدموں کی خاک بنو گے. جب اس کے یار کی مانیں گے تو پھر وہ یار راضی ہوگا. اس نے کہا میری رضا میرے حبیب کی رضا میں ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا میری رضا میرے صحابہ کی رضا میں ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح سوچ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا هب لنا ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مولا کریم ہم تو آئے آپ کے دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. پروردگار جو کہا اس کو قبول فرما لیجیے، جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی ہے اسے معاف فرما لیجیے. مولا کریم جو بھی سنا ہے، جنہوں نے سنا ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. مولا کریم اپنے اور اپنے حبیب کی باتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیوست فرما لیجیے. اپنے اور اپنے حبیب کی قرب و رضا اور معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما لیجیے. یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما لیجیے. بے روزگاروں کو حلال کی روزی عطا فرما لیجیے. یا رب العالمین پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما لیجیے. بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد فرما لیجیے. نافرمان اولادوں کو فرما بردار اور نیک اولاد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآل محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.